تمام جو کہ فورنزک آڈٹ کا کام تھا تمام شوگر انڈسٹری کو لے کے، اس میں پریکٹسز کو لے کے اور کیوں کس طرح سے قیمتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا وہ فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، ان سب چیزوں کو لے کے ایک کم مدت میں کمیشن کی رپورٹ آئی، اور جیسے ہی وہ رپورٹ آئی حسب وعدہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے کیا تھا اس کو پبلک کیا گیا، اور اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد اور اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں اس کو لے کے میں پہلے بھی آپ لوگوں کے توسط سے کافی اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ اس پہ بات کرنے کا مقصد دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تفصیلی رپورٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پوری ایک چارٹ شیٹ بھی ہے، بڑے حیران کن انکشافات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پریشان کن چیزیں بھی ہیں اس کے اندر جو نظام کی بہتری کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ایک جو مخصوص دھڑا ہے وہ تمام جماعتوں میں ہی ہے، لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کے کارناموں کے تو بہت ساری لمبی داستانیں ہیں اس کے اندر، انہیں یا تو شاید یہ رپورٹ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک آج بڑی میں سمجھتا ہوں، میں تو پہلے اس شخصیت کو سمجھتا تھا یہ بڑے ریفائنڈ امریکہ کے فاروق التحصیل ہیں، لیکن اب کچھ اب سے 2 گھنٹے پہلے جب انہیں میں نے آج سفید جھوٹ بولتے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تو میں نے کہا کہ جی میں دوبارہ سے ان کی شاید انہیں سمجھ نہ آئی اور انہوں نے یہ شاید غلطی میں یہ چیزیں بولی ہوں، تو میں دوبارہ سے ان کی گوشت گزار کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر واقعتاً جھوٹ بول رہے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، رپورٹ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے، تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے، ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جو باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کو لے کے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کو تو صرف یہ مقرر کرنا تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی۔ میرے بھائی کمیشن کے 12-13 ٹی او آرز تھے، ہر ایک ٹی او آر کا انہوں نے جواب دینا تھا، جس میں سے ایک ٹی او آر تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی، اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوتی اور اگر پڑھنے کے باوجود وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ اس کمیشن کے پیرا نمبر 231 میں جو کہ صفحہ نمبر 71 پہ ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت 2018-19 میں دی گئی، ملک میں وافر چینی موجود تھی اور وہ سرپلس سٹاک تھا جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange، یعنی کہ زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کرنی تھی، اس کے لیے اجازت دی گئی۔ And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export، یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے وافر آپ کے پاس ملک میں سٹاکس موجود تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا، یہ سراسر غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی، اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ کمیشن ہی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینوپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو
اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا، یہ ہیں وہ کمیشن کے اس کے اندر دی ہوئی چیزیں جن کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی۔ اب دوسری بات، اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزراء اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بنایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ای سی سی کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کے اس چیز کی پوری کلیریفیکیشن کی وہاں پہ کہ یہ جو سٹاکس جو ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی وہ سٹاکس کی بیس کے اوپر تھی۔ لیکن جو چیز شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے، یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے۔ اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے، اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا، اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ صفحہ نمبر 62 62 کمیشن میں 196 نمبر پیرا سے لے کے 201 نمبر پیرا تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے کرتوتوں کا بھرپور ذکر ہے۔ 2017-18 کے اندر جو چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی، اور ہمارے پاس 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن کا اضافی سٹاک موجود تھا۔ اور جس وقت سٹاک کرشنگ، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نومبر سے کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فیبروری مارچ میں آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی چینی ہے، ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی۔ کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی۔ اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائس تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا، سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی، 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی۔ اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا، یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا کہ جس بیس کے اوپر دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں، یہ اس کو جرم بناتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے۔
جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا ایک پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ، نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ اس اجازت دینے کے بعد، سبسڈی دینے کے بعد، اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC سابق وزیراعظم نواز شریف کی تصویر منظر پر آنے پر مریم نواز کا ٹویٹ، تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تذلیل تھا، جو ہر بار کی طرح الٹا ہو گیا. مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا میری بے ہوش ماں کی زبردستی اس کی جو آپ نے ڈٹرمنیشن کروائی وہ مناسب نہیں تھی. اس کی انڈیپینڈنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کی اگر آپ کرائیں تو انہوں نے لکھا پیرا نمبر 204 میں انہی کی فائنانس ڈویژن کی کنکلوژن، the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion. 7 ارب روپے کا. اگر اس وقت بھی اتنی بڑی چوری تھی، اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ اس وقت بھی اگر ڈٹرمن صحیح کر لیتے تو یہ 7 ارب روپے کی آپ کو اس میں بچت ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے اس کے اوپر، چونکہ ایما کسی اور کی تھی جن کے یہ ملازم ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ایما کے اوپر یہ سبسڈی دی جانی تھی. اب ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کمیشن، کیا کہتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کے حواریوں کے بارے میں؟ پیرا نمبر 209. The Commission is of the view that as per documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. کمیشن کے سامنے نہ ہی کوئی جواب دے سکے، نہ ہی کوئی کاغذ پیش کر سکے. جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. اس لیے آج اپنی پریس کانفرنس میں فرما کے چلے گئے جی کمیشن تو ایسے نالائق افسروں پہ بنا تھا. اس ملک میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک لائق شخص ہے، وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے بھتیجے کے ایک حکم کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے لائق شخص، یہ ہوتا ہے وفادار شخص. آپ کا قومی خزانے کا پیسہ کیا مانی رکھتا ہے اس کے؟ آپ نے وفاداری اور لائقی تو یہ ہے. اس کے ساتھ ان کے سندھ والوں نے بھی حصہ ڈالا، لیکن میں آج انہی پہ رہتا ہوں. اور جس شخص کی ایما کے اوپر یہ سارا 2017-18 میں یہ کیا انہوں نے، جو سلمان شہباز صاحب ولد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے کارنامے بھی اس کمیشن کے اندر بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اب ان کی میں تھوڑی سی ایک چیزیں بتا دیتا ہوں. اس کمیشن کے اندر ایک چارج شیٹ بھی ہے جس کی طرف میں پھر کریڈٹ دوں گا حامد میر صاحب کو. ان کے پروگرام میں انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے ان کے اوپر. میں اس پہ 1 منٹ میں آتا ہوں. لیکن یہ جتنی شوگر ملیں جو تھی، 9 شوگر ملیں تھی جن کا آڈٹ کیا گیا، وہ 9 مختلف بڑی گروپس کی تھی جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن کا تقریباً 51% کنٹرول کرتے ہیں. اس میں سے ایک گروپ شریف گروپ تھا. شریف گروپ کی کافی ملیں ہیں، لیکن اس میں سے صرف ایک مل کا آڈٹ کیا گیا، العربیہ. العربیہ شوگر مل جو ہے اس کے مالک ہیں سلمان شہباز ولد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. اس کے 25% شیئر کے مالک ہیں سلمان شہباز، دوسرے 25% کے مالک ہیں حمزہ شہباز، اور بقیہ 47% کے مالک ہے شہباز شریف فیملی بذریعہ رمضان شوگر مل. کیونکہ اس کے اندر شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی. رمضان شوگر مل کے اندر شہباز شریف فیملی کی پوری اس کے اندر شیئر ہولڈنگ ہے. تو یہ شہباز شریف فیملی کی شوگر مل ہے. اس کے کارنامے سنیے ذرا. واضح تو فورینسک آڈٹ ہو رہا تھا، آپ کے سسٹمز کا، کمپیوٹرز کا بھی معائنہ کیا گیا. واضح طور پہ 2 لیجز رکھے گئے ہیں. ایک کا نام ہے این، ایک کا ہے آر. این ہے ناٹ رپورٹڈ اینڈ آر از رپورٹڈ.
رپورٹڈ لیجر وہ ہے جو FBR کو دکھایا جاتا ہے, SCCP کو دکھایا جاتا ہے, باہر دکھایا جاتا ہے. این لیجر وہ ہے جو ناٹ رپورٹڈ ہے, جس کے اندر اصل میں لکھا جاتا ہے کہ ہم کارنامے کیا کرتے ہیں, ہم کس طرح سے چینی کے مال میں گھپلا کرتے ہیں. اس کی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کارناموں میں سے, صرف اس سال کی 17-18 کی. اگر پیچھے جائیں گے تو بڑے ہوئے ہیں ان کے کارنامے. 17-18 میں انہوں نے جو شوگر کین گنا پروکیور کرتے ہیں, العربیہ کی تو اتنی بڑی مثال ہے کہ جی العربیہ شوگر مل کے دستاویزی ثبوت اس کے اندر موجود ہیں. کچی پرچی کا سسٹم تھا. جتنے کسان میری بات سن رہے ہوں گے اور انہوں نے اگر العربیہ کو چینی بیچی ہے وہ اس چیز کو واضح جانتے ہیں. کچی پرچی یعنی کہ حکومتی اصول ہے کہ CPR کے اوپر آپ نے اس کو بیچنی ہے گنا. یہ کچی پرچی کے اوپر گنا بیچتے تھے. اس کچی پرچی کے اوپر جو انہوں نے گنا بیچا, اس میں انہوں نے جو گنا نہیں دکھایا اپنے N اور R کے جول میں, تقریباً 1.3 ارب روپے کا گنا نہیں دکھایا, جو ان کی پوری پروڈکشن کا 45% ہے. یعنی کہ آدھا گنا انہوں نے شو ہی نہیں کیا جو انہوں نے پروکیور کیا. اور چونکہ وہ دکھایا ہی نہیں تو اس لیے اس سے جو چینی بنی وہ بھی سسٹم میں واضح دکھائی نہیں. یعنی کہ گنا خرید اور گنا کے بدلے میں بننے والی چینی سسٹم میں موجود نہیں ہے. نہ ہی کسان کو پورا پیسہ دیا, نہ ہی اس چینی کے اوپر 1% ٹیکس دیا, اور وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دی. اور یہ ہے 2017-18 کا. 18-19 میں چونکہ حکومت جا چکی تھی, 19-20 میں سوری, تو اس لیے کہا کہ اب چونکہ پہلے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہم ڈاکہ مارتے تھے, اس لیے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب چونکہ ابا جی نہیں رہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس لیے اب ہم چوری کرتے ہیں. تو اس لیے اس سال ان کی اپنی بکس کے مطابق ان کی چوری 45% سے ریڈیوس ہو کے 25% پہ چلی گئی. یعنی کہ جو آف دا بک گنا خریدا اور آف دا بک شوگر کرش کی وہ 25% پہ چلی گئی بقول اس شوگر کمیشن کے. اور اس میں انہوں نے تقریباً 78 کروڑ روپے کی چینی جو ہے گنا جو ہے وہ آف دا بک خریدا. اس کے بعد اسی پیرا کے اندر ایک ان کی جو کارنامہ ہے, جب یہ شوگر پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کا پروڈیوس کا پھر آگے سیل کا بھی آف ریکرڈ ان کا سارا اس کے اندر موجود ہے. یہ تقریباً 1.73 بلین کی چینی 2017-18 میں آف بک بیچی. اور چونکہ ابا جی چیف منسٹر پنجاب نہیں رہے تھے اگلے سال, تو فقط 93 کروڑ روپے کی چینی آف بک بیچی, یعنی کہ سیلز ٹیکس کے بغیر. اور اس کے اوپر اگر آپ کا سیلز ٹیکس کی مد میں, کیونکہ بازار میں صارف کو تو سیلز ٹیکس ڈال کے چینی ملی, آپ کے نفع کی شرح وہ اربوں میں چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ 1-2 روپے پر کلو کا بھی جول نہیں ہے, یہ تقریباً 20-25 روپے کا جول بنتا ہے. اب جہاں پہ اچھا اس کے بعد جو واضح ثبوت اس کے اندر موجود ہیں کہ العربیہ کی مینجمنٹ اور سلمان شہباز انسٹرکٹ کر رہے ہیں, یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر, کہ ریکوری ریشو کہ اس گنے میں سے کتنی چینی نکلنی ہے اس کو 2 سے 3% کم دکھاؤ. کیونکہ وہاں پہ بھی چوری, ایک تو چوری وہ ہے کہ آپ نے ایک پورا گنے کا ایک پیداوار خرید آپ نے نہیں دکھائی, جب میں نہیں کرائی. جو آپ دکھا بھی رہے ہیں 55% گنا جو آپ نے خریدا ہے اس سال, اس میں سے چینی کتنی نکلتی ہے اس میں بھی 2-3% کا آپ نے جول کر دیا, جو کہ ملینز آف میٹرک ٹن کا جول بنتا ہے. اور یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ای میلز ریپروڈیوس ہوئی ہیں جس میں انسٹرکشنز جا رہی ہیں واضح طور پہ. یہ ہے صحیح معنوں کا فورینزک آڈٹ. اس کے اندر کسی کی کوئی رائے موجود نہیں ہے, اس کے اندر شواہد موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے جو آنے والے دنوں میں کیسز کے اندر ان کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا, وہ ہے شہباز شریف صاحب کی بھی چارج شیٹ. اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں, پیرا نمبر 422 صفحہ نمبر 119. پیرا نمبر 422 کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز لکھی ہوئی ہے.
کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو سن 2017-18 میں کسان کو، یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کسان کو جو امدادی جو پرائس سپورٹ پرائس دی گئی ہے 180 روپے تھی 17-18 میں، وہ پوری ملنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ ایفیشینٹ آدمی تھے، بہت کام کرتے تھے، ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوتی تھی، نظر ہوتی تھی. اس نظر اور پکڑ کے لیے انہوں نے اسپیشلی انسٹرکٹ کیا اسپیشل برانچ پنجاب کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کون سی مل کتنے ادائیگی کر رہی ہے. صفحہ نمبر 119 کے اوپر 422 نمبر پیرا ہے، اور ونس اگین میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، میری توجہ اس طرف حامد میر صاحب نے دلائی. اچھا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے دین چیف منسٹر پنجاب ڈائریکٹڈ دی اسپیشل برانچ ٹو پریپیئر اے رپورٹ اباؤٹ دا پروکیورمنٹ پرائس آف دا شوگر کین ان دا پروونس آن ڈیلی بیسز ان 2017-18. پھر نیچے لکھا ہوا ہے دا شوگر ملز کنٹینیو ٹو ریپ انلیگل پروفٹس اینڈ دا فارمرز کیپٹ آن سفرنگ. اس کے نیچے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، یہاں پہ اس صفحہ کے اوپر ایک چارٹ دیا ہوا ہے. اس چارٹ کے اندر ہر مل کی قیمت لکھی ہوئی ہے کہ روز کے حساب سے وہ گنے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. اس کے اندر اس کالم میں سیریل نمبر 8 کے اوپر عربیہ شوگر مل ہے. وہ اس وقت سپورٹ پرائس سے 31 روپے کم گنا خرید رہی ہے. ایوریج پرائس اس کی لکھی ہوئی ہے 149 روپے. باقی وہ ڈیلی کی بیس پہ کسی دن 143 روپے کا گنا خرید رہی ہے، 150 کا خرید رہی ہے، 148 کا خرید رہی ہے، 157 کا خرید رہی ہے. ایک جو اس کی ایوریج پرائس نکلتی تھی وہ 149 روپے تھی. یہ رپورٹ چیف منسٹر پنجاب کو پیش کی جاتی ہے، ڈیلی بیس پہ اس کے پاس جاتی ہے، باقی متعلقہ محکموں کو دی جاتی ہے. پھر یہی چیف منسٹر پنجاب اپروو کرتے ہیں سبسڈی پنجاب میں، جس میں ان کے اپنے بیٹے کی مل کو بھی ملتی ہے، جس میں ان کے دوسرا بیٹا، ان کے پورے بیوی بچے شیئر ہولڈرز ہیں. اگر یہ چیز انجانے میں ہوتی تو پھر بھی میں کہتا کہ چلیں جی شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا، یہ ان کے نالج میں تھا. اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت چاہیے شہباز شریف صاحب؟ اب آپ بتائیے، آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے بیٹے کی شوگر بل، جس میں آپ کا پورا خاندان شیئر ہولڈر ہے، وہ گنے کی قیمت کسان کو کم دے رہا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق 17-18 میں، جس سال کی یہ میں بات کر رہا ہوں، کسان کو تقریباً 1.25 ارب روپے کا انہوں نے کم ادائیگیاں کی ہیں. تو آپ تو خادم اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ پنجاب کے بنتے تھے، تجوریاں آپ اپنی بھر رہے تھے. تو یہ چارج شیٹ ہے آپ کے اوپر. اس کمیشن کی رپورٹ کو صبح شام بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی یہ کمیشن کی رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کسی بھی مل کی بات کر لیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، سب کے اوپر پورا جو فرینزک ہوا ہے، جو چیز جس طرح سے آئی ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے. چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، اس مل کے مالک کا، اس کو بالکل نہیں معاف کیا گیا. اور آخر میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر محض سبسڈی نہیں ہے. وجہ آپ کی انڈسٹری کی بدحالی کا، شوگر کی بدحالی کیوں ہے؟ اس میں سب سے خوشحال جو ہے وہ شوگر مل والا ہے. کسان بدحال ہے، صارف بدحال ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم جو اس میں کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں اور جو فائنڈنگز ہیں، اس کے نتیجے میں ریگولیٹری میئرز بھی لیے جائیں گے، کرمنل انویسٹیگیشنز اور کیسز بھی بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا جس سے چینی کی قیمت نہ صرف نیچے آئے بلکہ مستقل بنیاد پہ اس کا حل ہو سکے. ورنہ یہی کارٹلز ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ صارف کے ساتھ، قیمتوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے.
के मामले खुसूसी शहजाद अकबर देखिए, लाहौर दो में चीज़ें मौजूद हैं। हैं, एक तो न्यूज़ पहला ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तासुर है कि रिकवरी कोई नहीं हुई। अगर आप नैब की रिकवरीज को देखें या पंजाब में एंटी करप्शन की रिकवरीज को देखें और उसका माजी से अगर आप मुआजना करें तो वो बहुत ज़्यादा रिकवरीज हैं, मुख्तलिफ मदों में रिकवरीज हैं। उन केसेस के अंदर जहाँ पे लिटिगेशन तवालत पकड़ती है, रिकवरीज उस वक्त ही मुमकिन होती हैं जब वो आपका केस ख़त्म हो जाता है। माजी में रिकवरीज ना होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ सियासी वजूहात से केसेस जब शुरू तो किए जाते हैं लेकिन सियासी वजूहात से कंसिडरेशन से उन केसेस को छोड़ दिया जाता है, परसू नहीं किया जाता। रिकवरीज मेरे भाई जो बड़ी रिकवरीज हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो ताकतवर भी होते हैं। उनसे रिकवरीज तब मुमकिन होंगी जब हम चीज़ को आखिरी हद तक परसू करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत तो इसको आखिरी हद तक परसू करेगी, चाहे वो पहला स्टेज हो केस का, दूसरा स्टेज हो, तीसरा स्टेज हो। जो मुल्ज़मान भागे हुए हैं उन मुल्ज़मान की जायदादें ज़ब्त हैं, उनको उसका फ़ायदा अब नहीं मिल रहा। कानून में जो हुक्म है हम उन्हें भी दूर कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर जोर कर रहे हैं। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम उससे बारहा मुतालबा करते हैं कि आपको जो सपोर्ट चाहे वो फाइनेंशियल हो, मैन पावर की हो, वो हुकूमत वक्त का काम है देना। केसेस को परसू करना, उनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में अगर हुकूमत ने जुडिशरी से बात करनी है, डे टू डे हेयरिंग होनी है, उसके लिए हुकूमत हमा वक्त तैयार है। लेकिन जितनी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, स्पेशली जो टोटली इंडिपेंडेंट इदारे हैं जैसे नैब है, आप इस चीज़ों को डेली परसू करें। लेकिन एक क्रेडिट आप ज़रूर नैब को भी दीजिए कि माजी में जिस तरह से काम होता रहा है और अब जिस तरह की चीज़ें जो केसेस बन रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अब अगर आप जो टीटीज़ वाला केस है उसको ही देख लीजिए तो उसमें अब रेफरेंस फाइल होने जा रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बगैर किसी वजह के, वजह तो हमें पता है लेकिन बगैर किसी मेडिकल वजह के एक सेल्फ आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि पता है अब ट्रायल शुरू होना है तो रास्ते भी बंद हैं, भाग भी नहीं सकते, शायद लंदन भी नहीं जा सकेंगे, तो बड़े सख्त इस वक्त परेशान हैं। लेकिन इनको अगर हम परसू करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मंतकी अंजाम के साथ रिकवरीज भी होंगी, लेकिन साथ साथ रिकवरीज हो भी रही है जो कि मुतल्लिका महकमे कर रहे हैं। ट्रायल शुरू होने वाला है, लोग परेशान हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। लाहौर से बराह रास्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर यहाँ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं, उनके जवाबात भी दे रहे हैं और बड़ी डिटेल में बात कर रहे थे चीनी के हवाले से जो कमीशन का